السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ واجب الاحترام فضیلت الاخ حضرت عمران سلفی حفظہ اللہ، آپ کے ادارے کے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اس ناچیز کی حاضری پر آپ کے ادارے کے طلباء نے ہمارے استقبال اور تکریم میں پھول برسائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ پر، آپ کے ادارے پر، معاونین پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائے اور جنت میں جنت کے پھولوں کی بارش کرے۔ اصل میں مجھے تھوڑا سا مغالطہ تھا، میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، پھر یہاں بیٹھ کر مجھے شک ہوا کہ نہیں، سننے کے لیے بلایا گیا۔ اللہ کے بندے، جو آپ کے یہاں کے لوگ ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اب جو باہر سے بندہ بلایا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دو۔ میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ 6 بجے اگر یہ مجھے ٹائم دیں گے تو میں پونا گھنٹہ نکال جاؤں گا۔ اب آپ نے 6 بجے سے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے تقریر سننے کے لیے، اور دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ایک خطیب کا دوسرے خطیب کی تقریر سننا ہے، یہ سب سے مشکل ترین کام۔ جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور دوسرا اس کے برابر میں وہ بھی ڈرائیور ہو، تو وہ اس کو چلانے نہیں، ارے ادھر ٹرک آ رہا ہے، ادھر بھی وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تجھے چلانی آتی ہے تو اس کو چلانے دے اپنی مرضی سے۔ یہ قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے مہمان سے اس کی تکلیف کا، اس کا پوچھنا چاہیے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے، خاص کر جو مجھے یہاں لانے والے ہیں بھائی مظہر صاحب، ان کو تو چونکہ میں ٹھہرا ہوا ان کے گھر پہ ہوں، ان کو ساری بات معلوم ہے اور میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ میں تو نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے جامع کی محبت میں میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی الحمدللہ۔ پھر آپ نے سزا یہ دی کہ یہاں لا کے بٹھا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اب وہ جو سوالات والا ٹائم تھا نا، برا مت بنائیے گا، وہ سوالات والا ٹائم اب نہیں بچا، وہ آپ نے خود ہی کھپا دیا اس کو۔ اب میرے پاس چونکہ مزید میں بیٹھ نہیں سکتا، میرے پاس جو اب ٹائم ہے، جو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، جو تھوڑی گفتگو ہو سکے گی، میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں صرف 3 پہلوؤں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی مختصر۔ ایک پہلو یہ کہ ہمیں تبلیغ کیوں کرنی چاہیے، دوسرا پہلو یہ کہ کس بات کی کرنی چاہیے، تیسرا پہلو یہ کہ کیسے کرنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، میں اپنی بات کو نبھا سکوں، اور اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا
اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے۔ گویا یہ رسول کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو انبیاء کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ کسی معمولی کام کو نہیں لگاتا، ظاہر بات ہے بہت بڑا بھاری کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس وفد نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، وہاں دعوت کا کام بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے، آپ کوئی قرآن مجید کے حافظ قاری مبلغ آپ بھیج دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بہترین حافظ قاری، جیسے آپ ماشاءاللہ ابتدا میں تلاوت سن رہے تھے، صرف یعنی یہ نہیں ہے کہ مصر میں ہی قاری محمود شہاد رہتا ہے، ملتان میں بھی ہیں الحمدللہ، تو اس طرح بہترین قاری حافظ مبلغ 70 کی تعداد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ اور وہ جو بلانے والے لوگ تھے وہ در حقیقت منافق تھے، انہوں نے دھوکے سے بلایا۔ اب آپ دیکھیے اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، ان کے ارادوں کا علم ہوتا، ان کی نیتوں کا پتہ ہوتا، ان کے سینے کے راز کا علم ہوتا، تو آپ وہ حافظ اور قاریوں کو ان کے ساتھ بھیجتے؟ آپ نہیں بھیجتے، لیکن آپ نے بھیجا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، تو پھر نعوذ باللہ آپ نے خود صحابہ کرام کو، ان حفاظ کو ذبح کرایا، اور وہ بھی مظلومانہ انداز میں۔ رسول اکرم کو اتنا صدمہ ہوا، آپ 40 دن تک 5 نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کی آخری رکعت کے اندر آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، ہاتھ اٹھاتے اور ان بدبختوں کے لیے نام لے لے کر آپ بد دعائیں دیتے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر کا اس قدر دل دکھا، اس کے باوجود اس تبلیغ کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے کبھی کسی صحابی کو نہیں کہا کہ آج کے بعد ہمارا کوئی ساتھی کہیں تبلیغ کرنے نہیں جائے گا کیونکہ آگے لوگ پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں منع کی۔ پھر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے۔ فرشتوں سے کہا کہ یہ جو پوری بستی ہے اس کی زمین کو کاٹو، پورا ٹکڑا زمین کا کاٹو، اور اہلاً و سہلاً تشریف رکھے، زمین کو کاٹو اور اوپر لے جاؤ، اور اوپر لے جا کر اس زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو نیچے کر دو، اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کو اوپر کر دو۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، یہاں تو تیرا ایک بڑا معصوم اور نیک بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی بھی، ہر وقت اس کی زبان آپ کے ذکر کی حلاوت سے سرشار رہتی ہے، وہ تو تیرا نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کو پہلے پٹکو، باقی زمین اس کے اوپر ڈالو، اس لیے کہ یہ گونگا شیطان بنا ہوا تھا، ہر برائی اس معاشرے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا، لیکن بس یہ اس نظریے پہ کام کر رہا تھا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، بس تسبیح لوٹا مصلی پکڑ کے اللہ اللہ کرتا رہتا، گناہوں سے بچتا رہتا، لیکن کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے تبلیغ ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اس لیے تبلیغ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ آپ نے
اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے کام کیا. کبھی جو آپ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی فروغ دین ہے. آپ طالب علم پڑھ رہے ہیں یہ بھی فروغ دین ہے. پھر آپ یہاں سے فراغت کے بعد اپنے اپنے اداروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں آپ جائیں گے. کبھی آپ مدرس کی حیثیت سے، کہیں مفتی کی حیثیت سے، کہیں خطیب کی حیثیت سے، کہیں استاد کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شمع جو آپ سے روشن ہو کر چلی، پھر محدثین کے ذریعے چلتے 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 آج آپ تک پہنچی ہے. آپ اس کو آگے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ تبلیغ اسی لیے ضروری ہے تاکہ یہ امر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے یہ یہیں مٹ نہ جائے، یہیں دفن نہ ہو جائے. اگر اللہ کے رسول تبلیغ نہ کرتے آج طائف مسلمان نہ ہوتا. اللہ کے رسول تبلیغ نہ کرتے آج ہمارے نام خلیل، عبداللہ، عبد الرحمن نہ ہوتے. ہم ہندو اور سکھ ہوتے اور ہم اسی طرح زندگی گزارتے جس طرح دور جاہلیت میں عرب معاشرہ زندگی گزار رہا تھا. یہ سب تبلیغ کی برکتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا. پھر آپ نے جس آسن انداز میں، سب سے پہلے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایک مثال ہو. خود ایک مثال ہے کہ آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے کہیں جائیں تو کوئی آپ کو یہ نہ کہے مولوی صاحب پہلے میرے پیسے دے جو پچھلے سال لیے تھے، پہلے وہ دے. مبلغ ایک مثالی ہونا چاہیے. آپ کے دامن میں کوئی داغ، کوئی دھبا کچھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ خود کو جب پیش کریں تو لوگ دیکھیں. چونکہ آج دنیا اسلام کو نہیں دیکھ رہی، مسلمانوں کو دیکھ رہی. مسلمان اسلام اسی لیے بدنام ہے، حالانکہ اسلام تو ایک اعلیٰ مذہب ہے، لیکن کیوں بدنام ہے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کریکٹر کی وجہ سے کہ دنیا مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے. مسلمان دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، مسلمان قتل کر رہا ہے، مسلمان جیب کاٹ رہا ہے. کل یا پرسوں میرا خیال ہے مولانا حنیف صاحب، یہ جو پنجاب والے ہیں، ان کا جنازہ تھا. بہت سارے علماء تھے اور چونکہ وہ بھی تھے تو بڑے بڑے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اور رش تھا. اب اس رش کے اندر یعنی خدا خوف ہی نہیں ہے کہ ایک عالم قاری حافظ فوت ہوا ہے اور اس کے جنازے میں دیگر لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کو خدا یاد آتا ہے لیکن وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. 5-6 بندوں کی جیبیں کاٹ کے اس نے موبائل نکالا اور وہ پکڑا بھی گیا اور اس کے لوگوں نے ٹھکائی بھی کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب باہر والے یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام چوریاں کر رہا ہے، اسلام چوری نہیں کرتا. تاریخ 2 طرح کی ہے، ایک اسلام کی ہسٹری ہے اور ایک مسلمانوں کی ہسٹری ہے. اسلام کی ہسٹری بالکل پاک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی جھول، کوئی عیب، کوئی سکم اس کے اندر نہیں ہے. یہ اسلام کی ہسٹری ہے. اور یہ جو قتل و غارت، خون ریزیاں، زنا، چوریاں، ڈاکے، جیب تراشی، یہ سب کچھ یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے اور لوگ اس میں فرق نہیں سمجھ پاتے. مسلمانوں کی ہسٹری کو اسلام کی ہسٹری کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام زنا نہیں کرتا، مسلم کر لیتا ہے. اسلام چوری نہیں کرتا، مسلم کر لیتا ہے. اسلام تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے. تو تبلیغ کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ آپ وہ اہداف اپنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے کیے. دیکھیے میں بھی تبلیغ کے مقصد سے آیا لیکن آپ نے مجھ پر پھول برسائے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے رسول بھی تبلیغ کے مقصد سے طائف جاتے ہیں اور لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں. حالانکہ ہماری زبانیں اتنی میٹھی نہیں ہو سکتی جتنی میٹھی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ہمارا اخلاق اتنا عمدہ نہیں ہو سکتا جتنا عمدہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کے باوجود جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا سب سے پہلے آپ کے خاندان والے مخالف ہو کے کھڑے ہو. ابو لہب نے کہا تھا نعوذ باللہ تبن
लक या मोहम्मद अलहाजा जमातना, नौज बिल्ला आपके हाथ टूटे कि आपने हमें इसलिए बुलाया था। पहला खानदान, सबसे पहले अपना खानदान मुखालिफ खड़ा हो गया। अब आप देखिए कितनी तकलीफ होती है आदमी को जब उसके अपने वो किसी काम का आगाज करे और इब्तिदा में, एक तो होता है कि दरख्त बड़ा हो गया फिर लोग पत्थर मारें, चलो एक आध फल गिर जाएगा, दरख्त को कुछ नहीं होता। एक ये है कि अभी बिल्कुल इब्तिदा है, आपने बीज लगाया है, उस वक्त की कोई ऊपर पत्थर डाल दे वो पनप ही नहीं सकेगी। इब्तिदा में अपने ही मुखालिफ हो गए, अपने मुखालिफ हो गए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हिम्मत नहीं हारी। जिन लोगों ने आपको पत्थर मारे, आपने पत्थर के बदले जब आपको अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी, आपने ये नहीं सहाबा को कहा कि जाओ पहले ताइफ पर पत्थर बरसा के आओ। आपने उसी वक्त जब हजरत ज़ैद ने कहा अल्लाह के रसूल इन बदबख्तों ने आपको बड़ी अजियत दी है, बड़ी तकलीफ दी है, आप इनके लिए बद्दुआ करें, आपने ज़ैद के कहने पर हाथ उठा दिए। हजरत ज़ैद ने भी हाथ उठा दिए। वो खुश हो गए कि अल्लाह के रसूल ने शायद मेरी दरख्वास्त को कबूल कर लिया। अब तैफ वाले जो है वो तबाह और बर्बाद हुए थे, लेकिन ये तो मामला बिल्कुल अलग था। पत्थर खाने के बाद, लौलिहान होने के बाद, पूरे जिस्म से खून बहता बहता जूते में जाता है और खून जल्दी जम जाता है। जूता आपके पांव से चिपक गया है खून जमने की वजह से। आपने हाथ उठाए और आपने अजीब, जो हजरत ज़ैद के वहमो गुमान में भी नहीं था, ये मुबल्लिग के लिए अल्लाह के रसूल का एक अमली, अल्लाह के रसूल की अमली सुन्नत है कि मुबल्लिग को कैसे होना चाहिए। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते मैं इनका कितना खैर खा हूं, मैं इनको दोज़ख से बचाकर जन्नत की तरफ लाना चाहता हूं, और ये अज़ली बदनसीब हैं, अज़ली बदनसीब हैं, मेरी हकीकत को, मेरे मनसब को, मेरी हमदर्दी को, मेरे दिल के इरादों को नहीं जानते। अल्लाह ये नहीं जानते, कोई बात नहीं, तू तो जानता है। जिब्रील आते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछवाया है, अगर आप कहो तो ताइफ के दोनों पहाड़ आपस में मिलाकर चक्की के दो पाटों की तरह इन दोनों को बीच में पीस दूं, दोनों पाटों के दरमियान पूरे के पूरे ताइफ को पीस दूं, आटा बना दूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इलाहुल आलमीन, जब तो इनको पीसने पर कादिर है, इनके दिल मोड़ने पर भी तो कादिर है। मुबल्लिग का ज़र्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि पत्थर खाकर भी दुआएं दे, पत्थर खाकर भी दुआएं दे। और उसके आज समरात देखे, आज पूरे का पूरा ताइफ मुसलमान, पूरे का पूरा ताइफ मुसलमान। ये रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकतें। और यकीन मानिए सच्ची बात है, मैं अक्सर जब भी दुआ का लफ्ज मेरी जुबान पर आता है ना, मेरे जहन को पता नहीं क्या हो जाता है। अहले हदीसों को पता नहीं हो क्या गया है, इन्होंने दुआएं मांगनी छोड़ दी सिरे से, फौरन फतवा किसी। अब क्यों नहीं मांग, हम भी देखिए, मैंने भी सलाम फेरा दुआ मांगी, ये सोच में पड़ा हुआ था पता नहीं ये मांगने देंगे कि नहीं मांगने देंगे, ये मांगने देंगे कि नहीं मांगने देंगे। मैं अक्सर एक वाकया सुनाया करता हूं, कराची में मुफ्ती सिद्दीक साहब, ये हसारवी खानदान के थे, बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, फौत हुए कराची में। उनका जनाजा था, जाहिर बात है एक आलिम का जनाजा था, तो कराची के तकरीबन सभी उलमा जमा थे उस जनाजे में, मुझ जैसा तालिब इल्म भी उसमें था। तो जो उस मस्जिद का दारुल हदीस रहमानिया सोल्जर बाजार में एक पुराना इदारा है, पहले दिल्ली में होता था, अब दिल्ली से उसकी बारात यहाँ मुंतकिल हो गई पाकिस्तान बनने के बाद। तो उसका जो इमाम था, उसने देखा कि आज इतने सारे उलमा हैं, उसने एक आलिम की तकरीब में अपना मुसल्ला छोड़ा और उसका हाथ पकड़ के मुसल्ले पर, क्योंकि उलमा के पास दूसरे आलिम को इज्जत देने का यही तरीका होता है, या वो अपना मिंबर उसके हवाले कर देता है या अपना मुसल्ला उसके हवाले कर देता है। जैसे आज आपने मुझे इज्जत दी, अपना मुसल्ला आपने मेरे हवाले किया,
اور میں بھی تکلیف کے باوجود انکار نہیں کیا کہ یار ان کی خوشی ہے، خوش ہو رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں تو ہم بھی عزت کو خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ میں نے ایسا کیا۔ اب وہ جو امام صاحب دوسرے آئے، جو دوسری ادارے سے آئے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر کر جب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو پہلی صف میں کوئی بابا بیٹھا تھا، اور وہ بابا کہنے لگا کہ مولوی صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ دعا کرا دیجئے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ میرا آپریشن خیریت کے ساتھ نمٹا دے اور اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ تو مولوی صاحب انگلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ پڑھتے رہے۔ تو وہ بیچارہ بابا یہ سمجھا کہ شاید میری آواز یہاں تک نہیں گئی، آواز نہیں پہنچی، تو اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب اس نے جیسے زور سے بولا، مولوی کو بھی تھوڑا غصہ آ گیا۔ اب اس کو جب غصہ ہے، اس نے کہا بابا سن لیا میں نے، بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ اب وہ بیٹھا نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، بوڑھا تھا، ضعیف تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتا کانپتا ایسے کھڑا ہوا اور صفیں چیر کر باہر جانے لگا، اور یہ جملہ کہتا ہوا گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے کتنا غلط میسج گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد وہ زندگی بھر کبھی اہل دوسروں کی مسجد میں گھسا بھی۔ یہ تو ہمارے اخلاق کا حال ہے، کہنے کو ہم سب کچھ ہے، اور چیرا جو ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کاٹا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا، وہ حال ہے ہمارا۔ اندر سے ہم کھوکھلے، سب کچھ زہری شوشہ ہے۔ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ بہترین نمونہ کب بنے گا؟ جب ہم خود کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، خود کو اس قالب میں ڈھالیں گے تو اللہ رب العالمین وہ ہمیں وہ چیز عطا کرے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ یہ بوتل پتہ ہے کیوں رکھی؟ نہیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر دے، آپ کی محبت کا بے حد شکریہ، اللہ کرے آپ اسی طرح سدا مسکراتے رہیں۔ اضحک اللہ سنک۔ ایک ہے کہ تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ میں نے ابتداً عرض کیا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں اور اس سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسے جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا میرا سوال تھا کہ تبلیغ کس بات کی کرنی چاہیے؟ تبلیغ تو بہت لوگ کر رہے ہیں، مدنی چینل والے بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں، وہ کچھ نچوا نہیں رہے، وہ بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں، اور آپ کے قریب رائے ونڈ والے وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن تبلیغ کر کس چیز کی رہے؟ کسی کے ہاں عطاری کی لکھی ہوئی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کہ کیلے کو زیادہ دیر تک خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے، اس میں مسئلے ہیں باقاعدہ کہ کیلا جیسے گھر میں لاتے ہیں رکھتے ہیں پھر خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے رکھا جائے کہ وہ خراب نہیں ہوگا۔ مدینے سے اگر آپ عمرہ کر کے آئے ہیں اور وہاں سے کھجور لائے ہیں اور اس کھجور میں سے کیڑا اگر نکلا ہے، مدینے کی کھجور میں سے مدینے کا کیڑا نکلا ہے، تو اب ہم اس کا کیا کریں؟ اب ہم اس کا کیا کریں؟ پھینکیں تو کیسے پھینکیں؟ کہاں پھینکیں؟ اور کیوں پھینکیں؟ کیڑا مدینے کا ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنا مقدس کیڑا ہے تو کھجور چیر کر دیکھتے ہی کیوں ہو، کیڑے سمیت کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے جب اتنی مقدس ہے؟ نمازی کے آگے کیسے نکلے؟ تبلیغ ہو رہی، نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے کیسے گزرا جائے؟ ایک آدمی کو لاؤ، اس کے آگے ایسے کھڑا کر دو، اور تم پھر اس آدمی کے آگے سے گزر رہا ہے، اور پھر یہ جو ادھر سے آیا تھا آگے کھڑا ہونے کے لیے، یہ آگے نہ جائے، پھر یہ واپس چلا جائے۔
جب وہ گزر جائے یہ واپس چلا جائے، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیچارہ گزرنے والا بھی گزر جائے گا۔ یہ بھی تبلیغ ہے۔ اور ایک تبلیغ ہے جو زمانہ گزر گیا، ایک صاحب تھے فوت ہو گئے، مولانا زکریا صاحب کی کتابیں بنی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اہل حدیثوں کی تنقید کرنے سے کافی اس میں رد و بدل ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، اس میں تبدیلیاں الحمدللہ آئی ہیں، لیکن پھر بھی خرافات ابھی بھی باقی ہیں۔ اور ایک اگر آپ کی جماعت بھی یہی کرے تو یہ تو کوئی تبلیغ نہیں۔ کس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے؟ بلغ ما انزل الیک، اے حبیب اس کی تبلیغ کر جو تیری طرف اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ کی طرف کیا اتارا گیا ہے؟ زکریا قادری کی کتابیں، یا اتاری صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں اور حکمتیں، یا تھانوی صاحب کی حکمتیں؟ اللہ کے رسول پر کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن مجید اور حکمت، یہ دونوں چیزیں جسے حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول پر اتاری گئی، اور آپ پر ذمہ داری ہے، اور اسی کو قرآن مجید کہتا ہے۔ فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب لوگوں کو دعوت دیجئے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، مسجد کی طرف بلائیے، اسلام کی طرف بلائیے، جنت کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دنائی کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ کبھی مبلغ کو تبلیغ کرتے ہوئے کسی سائل کے سوال پر وہ گالی بھی دے دے تو برا نہیں منانا چاہیے۔ رحمت عالم کا اسوہ ہے، پتھر بھی کھاؤ تو دعائیں دو، اور سامنے والے کا بھی فرض ہے وہ بھی مبلغ کے مرتبے کا، شان کا، مقام کا، عزت اور وقار کا وہ بھی احترام کرے، دونوں باتیں ساتھ رکھ کر کرے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی مجھے ساری باتیں محبوب، ساری باتیں پسند ہیں، لیکن میں صرف آپ کی دعوت پر سارے گناہ چھوڑنے کو تیار ہوں، توبہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک گناہ کی لت مجھے ایسی پڑ چکی ہے میں اس گناہ کو چھوڑوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول جس چیز کو حرام کرنے کے لیے آئے اس حرام کام کی اجازت اللہ کے حبیب سے مانگتا ہے، مسجد نبوی میں مانگتا ہے، صحابہ کرام کے سامنے مانگتا ہے، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، ہر کام میں چھوڑ دوں گا، توبہ تائب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے صرف زنا کی اجازت دیجیے۔ آج ہماری مسجد میں ایسا کوئی بندہ کھڑا ہو کر سوال کرے گا، یقین مانیے چند منٹوں میں اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے، پیشانی پہ بل نہیں آئے، صحابہ نے اس کی قمیض کو پکڑ کر نیچے بٹھانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ مریض ہے، ہاسپٹل میں آیا ہے، علاج کرانے آیا ہے، اسے میرے پاس آنے دو۔ آپ کے قریب ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، جس طرح ایک مشفق باپ اپنی بگڑی ہی اولاد کو کبھی خلوت میں سمجھاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، رحمت عالم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے یہ بتا، جس چیز کی اجازت تو مانگتا ہے اگر یہی اجازت کوئی دوسرا شخص مجھ سے مانگے اور اس کا ارادہ تیرے رشتہ داروں کی طرف، تیری بیٹی کی طرف، بہن کی طرف، ماں کی طرف، آپ نے حرمت والے رشتے گنوا دیے، اس کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو تیرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس نے تو اپنے تیور بدل لیے، اللہ کے رسول میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ گیا،
آپ نے فرمایا جس کا تو ارادہ کر کے جاتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی۔ تیرے رشتے اوپر سے اترے ہیں اور دوسروں کے رشتے کی کوئی قیمت نہیں۔ تیرا خون تو خون ہے، یعنی اپنے بارے میں جب تو سوچتا ہے تو سمجھتا ہے یہ تو خون ہے اور یہ خونی رشتے ہیں۔ اپنا غم تو غم ہے، دوسرے کا غم کہانی۔ اپنا خون تو خون ہے، دوسرے کا خون پانی۔ دوسرے کی بھی ایسے قدر کیجئے جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر جو رحمت عالم نے دوسرا بڑا کام کیا، اس ذہن سازی کے بعد فتوے بازی نہیں کی، دوسرا بڑا کام کیا جس کو آج سارے کے سارے اہل حدیث چھوڑے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دوسرا بڑا کام یہ کیا، آپ نے اسے 3 دعائیں دی، 3 دعائیں دی۔ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مشفق باد کی طرح 3 دعائیں دیتے ہوئے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ طہر قلبہ آسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کے دل کو تمام گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دے، آسن فرجہ اس کی آبرو کی عزت و عصمت کی تو حفاظت فرما۔ ان 3 دعاؤں کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ساری زندگی کبھی کسی گناہ کی خواہش کرنا تو دور کی بات، ہم نے راہ چلتے ہوئے زمین سے سر اٹھا کر بھی چلتے کبھی نہیں دیکھا، ساری زندگی سر جھکا کے چلا۔ یہ اثر کب ہوتا ہے؟ جب میں بھی شیخ سعدی کے بارے میں آتے، ایک عورت آئی بچے کو لے کر کہ شیخ صاحب میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، اسے نصیحت کرو یا دم کر دو۔ شیخ سعدی نے کہا کل آنا، کل آنا۔ وہ چلی گئی، وہ سمجھی جیسے آج کل یہاں ہوتا ہے نا کہ دم جمعرات کو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے بھی بدھ کو آئی ہو۔ وہ یہ سمجھی کہ شاید شیخ صاحب جمعرات کو دم کرتے ہوں گے۔ وہ اگلے دن آ گئی۔ اگلے دن جب آئی تو شیخ سعدی نے بیٹے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا ماں کا کہنا مانو، گڑ نہیں کھایا کرو۔ تو اس کی ماں کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں، اگر اتنی بات کہنی تھی تو یہ تو کل بھی کہی جا سکتی تھی۔ تو شیخ سعدی نے کہا کل نہیں کہی جا سکتی تھی اس لیے کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، آج آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ کل آپ آؤ گی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل میں گڑ نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، مبلغ کی بات کا اثر ہی جب ہی ہوتا ہے جب آپ اس دعوت کے حامل ہوں، آپ کے اندر وہ خوبی وہ صفت موجود ہو، پھر آپ کسی کو دعوت دیں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ ایسی ایسی باتیں اللہ دماغ میں ڈالتا ہے۔ میں ایک دن ٹی وی پروگرام میں بالکل پھنسا بیٹھا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بالکل آج تو لاجواب، حالانکہ الحمدللہ میں نے 20 سالوں میں کبھی بھی بڑے سے بڑا ان کا مناظر بھی بیٹھتا ہے، حالانکہ میں کوئی مناظر نہیں ہوں، ساری دنیا مجھے قاری خلیل کہتی ہے، کوئی مناظر نہیں ہوں۔ اس کے باوجود اللہ نے ایسی دھاک بٹھائی ہوئی ہے، 20 سالوں میں کبھی اللہ نے مسلک کی آن کو کبھی نیچے نہیں آنے دیا، الحمدللہ۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور جو آپ لوگوں کے پاس حق ہے یہ اس حق کی شان ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ تمام ادیان پر اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کر دے، یہ اس دین کی شان۔ تو میں ایک دن میلاد کے دن تھے، حنیف قریشی صاحب نے میلاد کے بارے میں جو بات کی کہ جی صبح مرحبا مرحبا کے نعرے اور یہ وہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بالکل بدعت ہے، نہ صحابہ نے کیے نہ کسی نے کیے، اور ایسے خام کا مرحبا مرحبا سرکار کیا مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس نے ٹی وی پہ کہا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب قاری صاحب سے پوچھو کہ جب ان کے ساجد میر صاحب لاہور
کراچی ایئرپورٹ پر لاہور سے آتے ہیں اور یہ تنظیمی طور پر، جماعتی طور پر ان کا استقبال کرنے جاتے ہیں، کیا یہ نہیں جھنڈے لہراتے، یہ نہیں پھول برساتے جس طرح آج آپ نے مجھ پہ ڈالے ہیں، یہ نہیں پھول ڈالتے؟ ان کا امیر آئے تو اس کا استقبال، نعرے اور پھول پتیاں سب حلال اور سنت ہے، اور کائنات کا امام آئے، ہماری سرکار آئے تو اس کا استقبال کرنے جائیں تو یہ بدعت ہے۔ جب تک اس نے سوال مکمل نہیں کیا تھا، یقین مانیے میں پریشان بیٹھا کہ واقعی یہ ہماری ایک چیز ہے جو غلط ہے تو غلط ہے، لیکن اس سے مشابہت رکھ رہی ہے تو اس کا جواب کیا ہو؟ جیسے اس نے سوال مکمل کیا، اللہ نے جھٹ سے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور میں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرمندگی کے، بلکہ یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اس سے پہلے تھوڑا سا ڈرا بیٹھا تھا، یہ بھی نہیں محسوس ہونے دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، قریشی صاحب سے پوچھو، ہم جب میر صاحب کو لینے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اگر نعرے لگاتے ہیں، جماعت کے جھنڈے لہراتے ہیں، یا گلدستہ پیش کرتے ہیں، یا گل پاشی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ جا کر پھر میر صاحب کو لے کر بھی آتے ہیں۔ یہ جو صبح سے شام تک سڑکیں چھاپتے ہیں اور سڑکیں ناپتے ہیں، یہ کس کو لے کر آتے ہیں شام؟ یہ کس کو لے کر آتے ہیں؟ سارا دن پیلی چپلیں، ہری پگڑیاں گھسا گھسا کے تھک گئے، اور شام کو اسی طرح خالی ہاتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ بریانی کی ایک تھیلی ہاتھ میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ آپ کے پاس حق ہے، آپ کو کیوں چھپنا؟ آپ کو کیوں ڈرنا؟ آپ دعوت دیں، دھڑلے سے دیں، اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے والا اللہ ہے، ہم نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا، کچھ لوگ ہمارے لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے، مان رفع الیدین کر، ارے یہ تیرا کام نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں منوا سکے، حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی آپ نے جا کر کے کہا، چچا چلو زور سے نہ صحیح میرے کان میں پڑھ لے، میں قیامت والے دن تیری گواہی دوں گا۔ پھر بھی اس نے نہیں پڑھا، یہی کہا کہ میں جو عرب کا، میری قوم کا دین ہے، میں اسی پہ جا رہا ہوں، اور آخر وقت تک اس نے نہیں پڑھا۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب جس کو تو چاہے کہ میں اسے مسلمان کر کے ہدایت دے دوں، یہ تیرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں تو وہ جو غوث ادھر نظر اٹھاتے ہیں تو لاکھوں مسلمان، ادھر نظر اٹھائی تو لاکھوں مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں نظریں نہیں اٹھائی کیا؟ کیوں نہیں لوگ مسلمان ہو؟ کیوں نہیں مسلمان؟ کیا آپ کی نظر سے ان کی نظریں زیادہ تیز ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ سارے 2 نمبر سودا بیچ رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہیں جا کے، جیسے 2 طریقے ہیں کسی کے کام کو فیل کرنے کے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے، 2 طریقے ہیں۔ ایک دودھ کی دکان ہے جو پہلے سے کھلی ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پانی ڈال، آپ اس کے ایک تو یہ طریقہ ہے مسجد میں اسپیکر لگائیں اور سڑک کی طرف رخ کریں اس کی دکان کی طرف، اور آپ بولتے رہیں کہ بھائیو اس نے میرے سامنے ایک بالٹی پانی کی دودھ میں ڈالی ہے، اس کی دکان سے دودھ نہ لینا، دودھ نہ لینا، ملاوٹی دودھ ہے۔ لیکن یہ غیر مہذب طریقہ ہے، یہ غیر مہذب طریقہ ہے۔ اور دوسرا مہذب طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کے مقابلے میں اپنی دکان کھولیں اور خالص دودھ بیچنا شروع کر دیں۔ جب کوئی بندہ آپ کی دکان سے ایک دن خالص دودھ لے کر جائے گا اور آپ کی بیگم چائے بنائے گی اور آپ چسکی لیں گے اور بیگم بھی پیے گی، تو بیگم آپ کو خود بولے گی آج دودھ کہاں سے لایا؟ کل بھی یہیں سے لانا، اب یہیں سے لیتے آنا، پہلے والی دکان سے نہیں لینا۔ وہ اپنے آپ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو آپ کو کسی کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اصلی سودا بیچیں، آپ اپنا اصلی سودا بیچیں۔ دنیا خود بخود اس اصلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اپیل کی قوت رکھی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے، اور اسی چیز کی آپ تبلیغ کریں جو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہی بات کہتا ہے
فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے دنیا والو، میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لیتے چلے جاؤ، جس چیز سے منع کرے اس سے رکتے چلے جاؤ۔ ساری دنیا نے اپنے پیشوا بنا لیے رحمت عالم کے مقابلے میں۔ کوئی کہتا ہے ہمارا پیر اونچا، کوئی کہتا ہے میرا استاد اونچا، کوئی کہتا ہے میرے ماں باپ اونچے، کوئی کہتا ہے میرا علم اونچا، کوئی کس کی تعریف کرتا ہے، کوئی مرید کہتا ہے میرا پیر اونچا۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، ہم کہتے ہیں ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے۔ ساری دنیا کے دعوے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو جو رب العالمین نے منصب عطا کیا ہے، جو رتبہ عطا کیا ہے، اگرچہ دنیا کہتی ہے یہ اللہ کے رسول کو بڑے بھائی جتنا، باپ جتنا رتبہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم جتنی قدر و منزلت اہل حدیث کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دنیا کے کسی مسلک کے سینے میں رسول اللہ کا وہ مقام نہیں۔ آج رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی لوگوں کو دیگر علوم اور فنون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ رسول اکرم کے آنے کے بعد تفہیم دین کے لیے ان کو پھر کسی امام کی ضرورت پیش آتی ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ آج کتنے مفتی مل کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تاکہ ہماری دکانیں چلتی رہیں، ہماری دکانیں بند نہ ہوں۔ قرآن و سنت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب دنیا میں سب سے پہلا ترجمہ عربی زبان سے غیر عربی میں فارسی میں کیا، ان نام نہاد مولویوں نے ان پر بھی کفر کے فتوے لگائے۔ شاہ ولی اللہ تو کافر ہو گیا، اس نے عربی قرآن کو فارسی میں لکھ دیا۔ اور در حقیقت اندر بات کیا تھی کہ قرآن جب لوگوں کی مادری زبان میں آ جائے گا تو ہم سے مسئلہ کون پوچھے گا؟ ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ گھر میں قرآن ترجمے والا لوگ رکھ لیں گے، اور یہی کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ۔ لوگوں میں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر جب مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے تو اللہ رب العالمین بھی ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔